تو جب قوم بنی اسرائیل کو خدا نے غلامی سے آزاد کروایا تو انہیں کہا تھا کہ میں تمہیں ایک وعدے کی سرزمین پر لے کے جاؤں گا، ایک ملک دوں گا. تو خدا نے بالکل جس طرح کہا ویسے ہی ان کو ایک ملک میں لایا. تو وہاں خدا نے انہیں احکامات دیے، حکم دیے کہ آئندہ کو تم کس طرح زندگی گزارو گے، کیونکہ جس ملک میں لے کر آئے وہاں پہلے قومیں تھیں اور ان قوموں کا رویہ جو تھا وہ خدا کو پسند نہیں تھا. لیکن خدا چاہتا تھا کہ قوم اس ملک میں جب آئی ہے جنہیں خدا آزاد کروا کے وہاں لایا ہے، یہ یہاں پر میرے اصولوں کے مطابق، میرے قوانین کے مطابق، میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. آپ کو یاد ہے خدا نے 10 حکم دیے تھے؟ کتنوں کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے. 10 کمانڈمنٹس اسی طرح احکامات ہیں، نہ صرف 10 حکم بلکہ اس سے بہت زیادہ ہیں. اور اس وقت جب خدا نے ان کو احکامات دیے، خدا نے کہا یاد رکھو کہ میں رب ہوں، میں ایک غیرت مند خدا ہوں. اپنے ذہنوں کو اور اپنے بدنوں کو تم وہاں روک لو. کہاں روک لو؟ کہ جب تم غلامی میں تھے، فرعون کی غلامی میں تھے، تو وہاں پوجا پاٹ چلتی تھی، ان کے دیوتاؤں کو پوجا جاتا تھا. تو خدا نے کہا اب میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں، یہاں تم اپنی سوچوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے بدنوں کو روک لو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ کیا کرتے ہیں. تمہیں اچھا خاصا تجربہ ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا جانتا ہے کہ خدا غیرت مند خدا ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود جانتا ہے کہ میں غیرت مند خدا ہوں. اور خدا یہ بھی جانتا ہے کہ جس سمے ابلیس آپ کو پیسے کی عبادت کرنے پر مجبور کرتا ہے تو وہ آپ کو اپنے کام اور اپنی کمزوری کو پوچھنے کے لیے، وہ اپنے درد کو پوچھنے کے لیے، وہ اپنی مایوسیوں کو پوچھنے کے لیے، یہاں تک وہ آپ کو یوں کہے گا کہ آپ ابلیس کو اپنا خدا مان لیں. جب وہ آپ کو پیسے کی عبادت کرنے کے لیے کہے گا. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں. ان میں ایک پرانے زمانہ میں بت پرستی بھی شامل تھی. پرانے زمانہ میں ایک دور آیا جو بائبل مقدس میں لکھا ہے نبوکد نصر بادشاہ کا دور تھا. جب اس کا دور آیا تو اس نے لوگوں کو غمگین تصویروں کی پوجا کرنے کے لیے کہا، یعنی کہ ان کے دیوتاؤں کو وہ پوجا کریں. یہ نبوکد نصر بادشاہ کے دور میں تھا اور لوگ ایسا کر رہے تھے اور ان کے دیوتاؤں کو پوجتے تھے. اب بائبل کہتی ہے آج کے دور میں شیطان نے سب کچھ تبدیل کر دیا. کیا؟ اب وہ کہتا ہے کہ وہ ایک فرشتے میں تبدیل ہو گیا. ابلیس کہتا ہے کہ وہ ایک فرشتے میں تبدیل ہو گیا، یعنی روشنی میں. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اندھیرے میں رہتا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں روشنی میں تبدیل ہو گیا ہوں. اس نے اپنے آپ کو فرشتے میں تبدیل کر لیا ہے. اس لیے اب وہ جانتا ہے کہ اب آپ اسے جانے بغیر بت کیسے بنا سکتے ہیں. ابلیس جانتا ہے کہ آپ اسے جانے بغیر اپنی زندگی میں بت کیسے بنا سکتے ہیں. اس دنیا میں بہت سارے بت ہیں جن میں ایک کمزوری کا بت ہے، آپ کی اپنی کمزوری کا بت، جس کی آپ پرستش کرتے ہیں، جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی پرستش کرنے سے ہمیں تسلی ملتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں، غور سے سنیے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں، اس وقت مقدس روح آپ کو باپ کے ساتھ رفاقت کے منصوبہ کے اندر لے کر آتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں، اس وقت مقدس روح باپ کے ساتھ رفاقت میں آپ کو مضبوط کرتا ہے، خدا کے دائرے میں لاتا ہے، وہ آپ کو بیدار کرتا ہے. تب آپ ایسا جملہ پیش کرتے ہیں، اوہو آج رہنے دو، آج میں خدا کے ساتھ رفاقت نہیں کر سکتا. وجہ میں تھکا ہوا ہوں، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے،
رات بہت میں نے دعوت پہ ہنگامہ کیا, میں تھک گیا ہوں اچھل اچھل کے, اب میں عبادت میں نہیں آ سکتا. اور آج بیشتر لوگ ہیں جو صبح عبادت کو ترجیح نہیں دیتے, رات کو اچھی اچھی پارٹیوں میں ہوں گے, مہمانوں کو بلا لیں گے, اتنے مہمان بلا لیں گے جو سنبھالے بھی نہیں جاتے. صبح پھر جب خدا کا روح نجات یافتہ کو خدا کے حضور لاتا ہے, بیدار کرتا ہے, اٹھ اور چل عبادت کے لیے, نہیں آج میں تھکا ہوں, اگلا جملہ یہ ہوتا ہے میں نہیں کر سکتا. سنیے گا, اس وقت خدا قوم بنی اسرائیل کو فردوس میں نہیں لے کے گیا تھا جب اس نے غلامی سے آزاد کروا کے انہیں ایک ملک میں لے کر جانا تھا. فردوس میں نہیں تھے. خدا نے کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تمہیں ایک وعدے کی سرزمین پہ لے کر آؤں گا, ملک کنعان. خدا ان کو فردوس میں نہیں تھا لے کے گیا. اس وقت خدا جب انہیں وعدے کی سرزمین پر لایا تھا نا, ملک میں لایا تھا, تو خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا تھا. خدا کی مرضی یہ تھی کہ میں ان سے رفاقت رکھوں گا, وہ میرے ساتھ رفاقت رکھیں گے. خدا ان سے رفاقت رکھنا چاہتا تھا. اسی طرح وہ آج بھی یہی بات کہتا ہے جو بائبل مقدس میں لکھی ہے. یسوع نے کہا خدا کی بادشاہی کو ادھر یا ادھر نہ ڈھونڈو, خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے, تمہارے بیچ میں ہے. جس طرح قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ملک میں لے کر آیا, فردوس میں نہیں تھا لے کر گیا, زمین پر تھے, وہ رفاقت کرنا چاہتا تھا. اسی طرح بہت سارے لوگ بادشاہی کے سلسلے میں لگے میں. یسوع نے کہا ادھر ادھر نہ ڈھونڈو, وہ تمہارے درمیان تمہارے بیچ میں ہے. اور یسوع اور آسمانی خدا وہ یہی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں رفاقت کی تلاش میں ہوں, میں عبادت کرنے والوں کی تلاش میں ہوں. کون سے؟ وہ جو خدا کی عبادت کرنے والے ہیں, میں ان کی تلاش میں ہوں. جو روح میں اس کی عبادت کرنے والے ہوں, جو دکھ میں, جو درد میں, جو پریشانی میں, جو مصیبت میں اس کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں. خداوند یسوع کہتا ہے میں ان کی تلاش میں ہوں. آپ کو یاد ہوگا سامری عورت نے کیا کہا, وہ وقت آتا ہے کہ خدا خود ڈھونڈنے نکلا ہے ایسے پرستار جو روح اور سچائی سے اس کی. وہ ان کو فردوس میں نہیں تھا لے کے گیا, وہ ان سے رفاقت رکھنا چاہتا تھا, وہ انہیں درست کرنا چاہتا تھا, وہ انہیں تیار کرنا چاہتا تھا. سنیے, تو جب وہ آپ کو بیدار کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی شان اور شوکت سے اس کی عبادت نہ کریں. جب وہ آپ کو بیدار کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی شان و شوکت سے اس کی عبادت کریں, کیونکہ شان و شوکت کی عبادت ہمارے وجود سے ہوتی ہے. لیکن جب پوجا کی بات کریں تو پوجا ہمیشہ روح سے ہوتی ہے. ہاللیلویا. لکھا ہوا ہے تیرا خدا روح ہے اور لازم ہے اس کے پرستار روح وجود سے نہیں, روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. یہ نہایت ضروری لمحات ہیں جو سیکھنے والے ہیں. اس لیے ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ دعا یا پرستش کریں تو آپ آنکھیں بند کریں. اس لیے ہمیشہ تھوڑا ڈانٹتا بھی ہوں کہ چلتی عبادت میں اپنے بچوں کو خاموش کروا دیں, کیونکہ آپ کے کان میں آپ کے بچے کی آواز گئی نہیں, آپ کا دھیان ٹوٹ گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو یا نہ لائیں, یہ کہتا ہوں بچوں کو لائیں تاکہ ان کو سیکھنے کا سلکا ملے, تربیت ہو ان کی. جب وہ ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے تو ہمیں برکت دینے کے لیے, تسلی دینے کے لیے. اس سے جب آپ اپنی آنکھیں بند کر کے دعا کرتے ہیں, جب آپ اپنی آنکھیں بند کر کے خدا کی پرستش کرتے ہیں, تو اس وقت آپ اس کے روح میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ اپنی آنکھیں بند کر کے یا دعا کریں گے یا پرستش کریں گے, آپ اس کے روح کی رہنمائی میں آ جائیں گے, آپ اس کے روح میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک اس وقت جب آپ دعا اور پرستش کی روح میں شامل ہوتے ہیں
تو دعا اور پرستش کی روح تمام ماحول کو کنٹرول کر لیتی ہے. پرستش کی روح تمام ماحول کو کنٹرول کرے گی، دعا کی روح تمام ماحول کو کنٹرول کر لیتی ہے. پھر یہ ایسی رفاقت ہوتی ہے جو آپ کا دماغ نہیں سمجھ سکتا، یہ نہیں سمجھ سکتا. اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دعا کے درمیان، پرستش کے درمیان آپ کے چہرے کی اداسی بدل گئی ہے. اس وقت آپ جان لیتے ہیں کہ آپ کے بدن میں جو ابلیس نے شوگر کو چھیڑ چھاڑ کی تھی، اب وہ آپ کے بدن میں کنٹرول کر رہی ہے اور کنٹرول ہو رہی ہے. اس وقت آپ محسوس کر رہے تھے کہ جو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیماری لا علاج ہے، بائبل کہتی کہ جب روح کنٹرول کر لیتے سارے ماحول کو تو لا علاج بیماری بدن میں پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. ہاللیلویا، پریز گاڈ. کیونکہ اس وقت یہ کام اس لیے ہوتے ہیں، آپ روح کے دائرے میں ہوتے ہیں. اس وقت جب آپ روح میں دعا کر رہے ہو، اس وقت جب آپ روح میں پرستش کر رہے ہو، تو جو کچھ آپ کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، جو کچھ آپ بول رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ویسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. جو کچھ آپ بول رہے ہوتے ہیں سب کچھ ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نہیں، آپ میں بولنے والا خدا کا روح ہوتا ہے. ہاللیلویا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ آنکھیں بند کرتے اور سنجیدگی کے ساتھ خدا کے روح کو موقع دیتے ہیں. اس وقت جب آپ روح میں ہوتے ہیں اور سب کچھ ترتیب میں آ رہا ہوتا ہے، آپ روح میں جسم پر غالب آ رہے ہوتے ہیں. وہ جسم جو آپ کی روح کو کہتا نہیں آپ پرستش نہیں کرو گے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جسمانیوں کی پرستش دکھ دیتی ہے، تسلی نہیں، برکت نہیں بنتی. اس لیے روح کو جسم پر غالب آنا ضروری ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا روح خدا کے روح کی طاقت کے ساتھ ترقی کرتا ہے اور آپ جسم پر غالب آتے ہو، اس وقت ابلیس پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت ابلیس کا زور آپ کے بدن پر بند کر کے پرستش کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت روح القدس کی آگ آپ کے بدن کے اندر جلنا شروع ہوتی ہے، جس سے ابلیس کو آگ لگتی ہے، وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے. کہ معمولی ہمیں بدل کر رکھ دیتی ہے. اس وقت ہم جانتے ہیں جب روح میں آنکھیں بند کر کے پرستش کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم جانتے ہیں ہم کس خدا کی پرستش کرتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے تو غیور خدا کی عبادت کرتا ہے. غیرت مند خدا کو جلال دیتا ہے. اور پتہ کی بات کیا ہے جو سیکھنے والی بات ہے؟ جب آپ آنکھیں بند کر کے دعا کرتے ہیں، جب آپ آنکھیں بند کر کے پرستش کرتے ہیں اور روح کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، روح آپ کو ویسے سکھاتا ہے جیسے آپ کو کرنی چاہیے پرستش یا دعا. یاد رکھو میں غیرت. اس وقت آپ خدا کی غیرت کو بھڑکا دیتے ہیں. اور خدا جو غیور خدا ہے، اس نے کہا تیرے ماں باپ تو یہ چھوڑ جائیں گے لیکن تیرا خدا تجھ سے دستبردار نہ ہوگا. وہ اپنی باہوں میں آپ کو لے لیتا ہے، اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. ماحول فضا پر، روح پر خدا کے روح کی حکومت ہوتی ہے. پھر کس طرح ابلیس آپ کو چھوئے گا؟ لیکن بائبل میں ایک واقعہ ہے، میں آپ کو بتاؤں. جب ابلیس کا کہیں سلسلہ نہ چلے تو کچھ نہ کچھ کھیل کھیلتا ہے. کل رات کو بھی میں سیکھ رہا تھا، ایک جگہ بات کا موقع مجھے ملا، وہاں پہ بھی سیکھ رہا تھا کہ جب وہ آپ کو ڈائریکٹ نہ پکڑے تو وہ خدا کی طرف توجہ کر لیتے ہیں. بائبل مقدس پرانے عہد نامہ میں ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب خدا کے بیٹے اس کی عبادت کر رہے تھے تو وہاں تھا کوئی گھومتا پھرتا اوپر آ گیا. خدا نے اس سے پوچھا تو کدھر؟ اس نے کہا میں زمین پر ادھر ادھر گھومتا ہوا آ گیا ہوں. خدا نے کہا تو نے نیچے زمین پر میرے بندہ ایوب پر غور کیا، اس پر نظر کی کہ اس جیسا کامل، مجھ سے ڈرنے والا زمین پر کوئی نہیں. ابلیس نے پتہ ہے کہاں پر بات رکھی؟ اس نے کہا نہیں، تو نے اس کو تمام مادی چیزیں دی ہیں، تو نے بھیڑ بکریاں دی، دولت سے اسے آراستہ کیا، ہر چیز تیرے ہاتھ کی وجہ سے ہے، تیرا ہاتھ اس پر ہے، ذرا اپنا ہاتھ تو ہٹا، وہ تیرا بندہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کر دے گا، ایوب تیرا انکار کر دے گا. اس نے خدا کی غیرت کو بھڑکایا ابلیس نے.
خدا نے پتہ ہے کیا کہا؟ جا تجھ سے جو کچھ ہوتا کر. کیوں؟ کیونکہ جس بندے کی میں گارنٹی لے رہا ہوں، میں غیور خدا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. وہ میرا بندہ ہے، زمین پر اس جیسا کوئی نہیں. جا تیرا جو دل کرتا ہے کر. خدا نے جب ہاتھ اٹھایا، مال مویشی اس کے ختم ہو گئے، یہاں تک اس کے بیٹے اور بیٹیاں. پھر کیا ہوا؟ سب کچھ اس کا ختم ہو گیا. جس باپ کا اولاد مر جائے تو اس کے پاس باقی کیا ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو روئے گا، داڑے مارے گا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس پہ بیماری بھی آ گئی. اور پھر ایک وقت کہ بیماری میں اتنا مبتلا ہو گیا کہ اس کی بیوی سے رہا نہ گیا، اور ابلیس نے اس کی بیوی کو پکڑا اور اس میں سے ہو کر کیسے کلام کروا رہا ہے؟ ایوب، اب تیری حالت بہت بری ہو گئی ہے، خدا تیرے پہ نظر نہیں کر رہا، تو ایسا کر، خدا کا انکار کر اور مر جا. کبھی خدا آپ کو یہ کہے گا تو مر جا؟ یہ ابلیس کا، یہ جملہ ہی ابلیس کا ہے. وہ ہمیشہ دوسرے کو کہے گا مر جا، جا مر جا. اکثر آپ کے منہ سے نکلتا ہے، خاص کر جب اپنے بچوں کو برکت دیتے ہو، جب مر جا صبح سویرے، اکثر آپ کے منہ سے نکلتا ہے. تو آپ پہچان لیں کہ آپ کے اندر کون کام کر رہا ہے. آپ جب دوسروں سے لڑتے ہیں تو آپ ان کو بھی یہی ایک بیڈ سپرٹ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، مر جا، تیرا کچھ نہیں بچنا. بہت اچھے طریقے سے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کہاں ہیں. تو وہاں پر اس عورت میں سے کلام یہ ہو رہا ہے کہ خدا کا انکار کر اور مر جا. تب ایوب نے پتہ کیا کہا؟ اے عورت، کیا ہم خدا سے صرف سکھ ہی پائیں، دکھ نہ پائیں؟ یسوع نے کہا، میں ایسے پرستار ڈھونڈتا ہوں جو روح سے، سچائی سے اس کی پرستش کریں. دکھ میں، درد میں، مصیبت میں خدا کو جلال دیں. ایسے وہ قوم بنی اسرائیل کو وہاں غلامی سے نکال کر جنت میں نہیں لے گیا، فردوس میں نہیں لے گیا، وہ ملک میں لایا رفاقت رکھنے کے لیے. آج جتنے بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں، فردوس میں نہیں گئے. آپ اپنے اپنے علاقوں میں ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جس ٹائم رات کو آپ اچھے اچھے جشن والی پارٹیوں میں جاتے ہو، صبح روح آپ کو اٹھانے کے لیے آئے گا. اور آج جو یہاں بیٹھے ہو، آپ کو روح لے کر آئے پادری نہیں. آپ اس کے فضل کی نشانی ہو کہ روح میں آپ یہاں پر آئے ہو، ورنہ کوئی انسان کسی انسان کو نہیں بدل سکتا. آپ روح میں آئے، لیکن جو گھر رہ گئے انہوں نے روح کو بے عزت کیا، اس کی عزت نہیں کی. روح آپ کو باپ کے ساتھ رفاقت میں رکھتا ہے تاکہ آپ ہر طرح کی برکت پاؤ. آپ اس طرح چلو جس طرح کے قوانین وہ دیتا ہے. لیکن جب ہم گھر رہ جائیں اور روح بیدار کرنا چاہے اور ہم کہیں ہو آج مجھے معاف کر دو، میں اگلے اتوار یا بدھ کو آپ کے چرچ میں نظر آ جاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں آپ خود غرض ہو، آپ فردوس کے وارث نہیں، کیونکہ آپ خدا کی رفاقت کا انکار کرتے ہو. آپ کو پتا ہوگا کہ کبھی آپ کو کسی نے اچھے کھانے پہ بلایا ہو، اور کوئی نہیں چاہے گا کہ میں اچھا کھانا چھوڑوں. سب جانا پسند کرتے ہیں، سب جانا پسند کرتے ہیں، اچھی خوراک کھانے کو ملے، اچھے لذیذ ذائقے والے پکوان ہوں، وہاں جانا پسند کریں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں جاؤں. میں نے اکثر دوستوں میں دیکھا ہے کہ جب ان کو تنخواہیں ملتی ہیں نا تو بڑے شوق سے دوسروں کی دعوتیں کرتے ہیں. اس دعوت میں جانے کے لیے کہیں پہ بھی دوسرا دوست ہونا، اس نے کام سے چھٹی لے لینی، اوور ٹائم چھوڑ دینا ہے، سب چیزیں چھوڑنی ہیں. اس نے وہاں پیزا پوائنٹ میں چلے جانا ہے، اس نے وہاں پر اچھے سے ہوٹل میں KFC میں چلے جانا ہے، اس نے اچھی جگہ فاسٹ فوڈ پہ ڈنر کرنے جانا ہے کیونکہ اس کے دوست نے دعوت کی ہے. تو احمق لوگوں، جنہیں بائبل کہتی ہے بے وقوف نادان لوگوں، دناؤں کی طرح چلو. تمہارے آسمانی باپ کے ساتھ تمہیں کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کا روح جگانا تھا، تم اس کا انکار کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو. آج نہیں، کیونکہ رات کو میں جسم میں تھا، صبح میں نہیں آ سکوں گا، میرا جسم تھکاوٹ میں. تو آپ کے اندر ابلیس کام کر رہا ہے، نہ کہ خدا کے روح کو آپ نے موقع دیا. کس طرح پھر آپ کہو کہ میں نجات یافتہ، کس طرح؟
اور پھر آپ ہولی کمیونین پاک شراکت میں شریک ہوتے ہیں کہ میں نے مسیح کا بدن لے لیا اس ایمان کے ساتھ کہ اس نے کہا جو کوئی میری بدن میں سے کھاتا میرے لہو میں سے پیتا میں اس میں قائم رہتا ہوں اور وہ مجھے میں آخری دن اسے زندہ کروں گا، کوئی نہیں زندہ ہونا۔ آپ اس کے بدن کو حقارت سے لیتے ہو، آپ اس کے کلام پر اپنی نگاہ اور اپنا دل نہیں ڈیلتے، نہ اپنی سوچ میں اسے آنے کی اجازت دیتے ہو، تو پھر کس طرح آپ خدا کو کہتے ہیں کہ آپ خدا میرے خدا جو مجھے برکت دے؟ اور آج بہت سارے لوگ برکتوں سے محروم اسی وجہ سے ہیں۔ اولاد جو نافرمان ہوتی نا، یہی سبب ہے کہ باپ گھر میں بیٹھا ہوگا، ماں چرچ آئے گی، یا ماں چرچ آئے گی تو باپ گھر میں بیٹھا ہوگا۔ کہانیاں یہاں پر ہی گھوم رہی ہیں اسی دائرے کے اندر، اور ہم پھر بعد میں جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی غلطیاں گر رہے ہوتے ہیں، بڑا سمجھایا سی سدھریا نہیں۔ آپ نے وقت کھو دیا، آپ نے خود اپنے بچے کو ابلیس کے ہینڈ اوور کر دیا۔ اگر بچپن سے ہی آپ اپنے بچے کو روح کی آواز سننے کا عادی بناتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اس نسل میں برکت پاتا جو ابراہیم کے وسیلے ہمیں ملنی ہے۔ ہاللیلویا۔ کیا خدا چاہتا ہے کہ آپ کی روح کو وہ آگ میں پھینکے؟ وہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہ سننے کے لیے آپ کو رفاقت میں آنا پڑے گا۔ کس کی رفاقت میں؟ غیور خدا کی۔ کہتا ہے یہیں روک لو اپنے آپ کو، بت پرستی سے باہر نکلو جو آپ کی کمزوری کا بت ہے، اسے توڑو، اسے توڑو۔ جب آپ اسے توڑو گے تو آپ جلال کے بادشاہ کے جلال میں آ جاؤ گے، اور پھر وہ جو وعدے کرتا ہے وہ ہمیشہ نبھائے گا بھی۔ آمین۔